السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب نے 10ویں کلاس کو دیکھ لیا ہوگا، چونکہ وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پریزنٹ کے ٹینسز کی پریکٹس اور مشق کرائی گئی ہے، کیونکہ پریزنٹ کے ٹینسز انگلش اسپیکنگ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا جن احباب نے دیکھا نہیں ہے وہ احباب دیکھ لیں، اور جو احباب چینل پر نئے ہیں ان احباب سے چینل کے سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے، تاکہ اردو زبان کے ذریعے سے انگریزی زبان سیکھ سکیں۔ آج کی کلاس میں پہلے پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس یعنی زمان ماضی غیر متعین کو پڑھایا جائے گا، پھر اگلی کلاس میں مابقیہ ٹینس کو پڑھایا جائے گا۔ چونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، گفتگو کے درمیان جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کا خوب استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ ایک مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو دوسری مرتبہ دیکھیں، دوسری مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو تیسری مرتبہ دیکھیں، غرضے کہ جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے کے جملے اور کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام ماضی گزرے ہوئے زمانے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کام کے جاری رہنے یا ناقص رہنے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، یعنی جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے وہ کام مکمل ہوا ہے یا ادھورا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی تعین نہیں ہوتی ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں ماضی مطلق کہہ سکتے ہیں۔ اردو کے اعتبار سے اس کی علامت و پہچان یہ ہے کہ اس کے اردو کے جملوں کے اخیر میں تھا، تھے، تھی، تا تھا، تی تھی، تے تھے، یا پھر لیا، دیا، کھایا، پیا، سویا، رویا، مارا، پیٹا، دیکھا، سنا وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں اردو کے اعتبار سے اس کے ترجمے میں ہے نہیں آتا ہے۔ اگر اس کے ترجمے میں ہے آ جائے تو پھر یہ سمپل پاسٹ نہیں رہے گا، بلکہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بن جائے گا۔ اس کی پہچان کے طور پر کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ آئی وینٹ ٹو دیوبند یسٹرڈے، میں کل دیوبند گیا تھا۔ آئی ریڈ ان دا مارننگ، صبح میں نے پڑھا تھا۔ آئی ریڈ ان دا مارننگ، صبح میں نے پڑھا تھا۔ زید اینڈ عمر کیم، زید اور عمر آئے تھے۔ ہی روٹ اے آرٹیکل، اس نے مضمون لکھا تھا۔ یو ریسائٹیڈ دا قرآن، تم نے قرآن پڑھا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے قرآن پڑھا تھا۔ آئی کلڈ دا اسنیک، میں نے سانپ کو مارا۔ اب ان مثالوں میں آپ دیکھ لیجئے، اخیر میں تھا، تھے، اس طرح کا اردو کے اعتبار سے لفظ آ رہا ہے، تو یہ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کی اردو کے اعتبار سے پہچان ہے۔ مزید مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ آئی وینٹ ٹو دیوبند 2 years ago، میں 2 سال پہلے دیوبند گیا تھا۔ ہی بیٹن می، اس نے مجھے کل مارا تھا۔ یو گاٹ اینگری، آپ کو غصہ آیا۔ ہی ٹولڈ می، آپ نے مجھے بتایا تھا۔ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں ورب کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے مثبت جملہ یعنی افرمیٹیو سینٹنس میں صرف ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے، یعنی دوسری شکل کا استعمال ہوتا ہے۔ ما بقیہ جگہوں میں ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں ہیلپنگ ورب ہے ڈڈ۔ مثبت جملہ جو ہے افرمیٹیو سینٹنس، اس کو چھوڑ کر ہر سینٹنس میں ڈڈ کا استعمال ہے۔ سبجیکٹ چاہے جو بھی ہو، یہ اپنی حالت پر رہتا ہے۔ تو جس طرح دیگر ٹینسز میں سینٹنس کے اقسام ہیں، اسی طرح پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے سینٹنس کو اقسام کو بیان کیا جائے گا، پہلے اس کے اسٹرکچر کو، پھر اس کے بعد اس کی مثال کو، تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 1، افرمیٹیو یعنی مثبت جملہ۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ،
پھر اس کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ یہ بات ذہن میں رہے، افرمیٹو سینٹینس میں ہی ورب کی سیکنڈ فارم کا استعمال ہوگا۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے، میں دہلی آیا تھا۔ میں کے لیے آئی، آنے کے لیے کم، اس کا سیکنڈ فارم ہے کیم، تو اسے لکھ دیا، پھر دہلی کے لیے دہلی، اور اس سے پہلے ٹو کو لگا دیا۔ جملہ پیش خدمت ہے، آئی کیم ٹو دہلی، آئی کیم ٹو دہلی۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، کم اور اس کی تینوں شکلوں کے بعد اگر آبجیکٹ کو ذکر کیا جائے تو اس آبجیکٹ سے پہلے ٹو کا استعمال ہوتا ہے، صرف ہوم پر ٹو کا استعمال نہیں ہوتا ہے، جس طرح گو کا ہے مسئلہ، اسی طرح کم کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں، اب وہ آیا، اب کے لیے ناؤ، وہ کے لیے ہی، آنے کے لیے کم، اور کم کی سیکنڈ فارم ہے کیم۔ جملہ پیش خدمت ہے، ناؤ ہی کیم، ناؤ ہی کیم۔ تیسری مثال آپ کے سامنے ہے، ان لوگوں نے میرے دوست کی مدد کی۔ ان لوگوں کے لیے دے، مدد کے لیے ہیلپ، اور اس کا سیکنڈ فارم ہے ہیلپڈ، ای ڈی کے ساتھ، تو اسے بھی لکھ دیا۔ پھر میرے دوست کی انگلش ہے مائی فرینڈ۔ جملہ پیش خدمت ہے، دے ہیلپڈ مائی فرینڈ، دے ہیلپڈ مائی فرینڈ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کے علاوہ سب میں ہیلپنگ ورب کے طور پر صرف ڈڈ کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈڈ کا استعمال پہلے سینٹنس یعنی افرمیٹیو میں، اور ورب کا استعمال سیکنڈ فارم، یہ پہلے یعنی افرمیٹیو سینٹنس میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ما بقیہ میں ڈڈ کا بھی استعمال ہوگا اور ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال ہوگا۔ نمبر 2، نیگیٹو سینٹنس، منفی جملہ۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ڈڈ ناٹ، یہ ملا دیں گے تو ڈیڈنٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، میں دہلی نہیں آیا تھا۔ میں کے لیے آئی، پھر اس کے فوراً بعد ڈیڈنٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یعنی کم، پھر ٹو دہلی۔ جملہ پیش خدمت ہے، آئی ڈیڈنٹ کم ٹو دہلی، آئی ڈیڈنٹ کم ٹو دہلی۔ دوسری مثال، اس نے مدد نہیں کی، اس نے کے لیے ہی، پھر اس کے بعد ڈیڈنٹ، پھر اس کے بعد مدد کے لیے ہیلپ۔ جملہ پیش خدمت ہے، ہی ڈیڈنٹ ہیلپ، اس نے مدد نہیں کی۔ نمبر 3، انٹروگیٹو سینٹنس، سوالیہ مثبت جملہ۔ اس کا اسٹرکچر یہ ہے، سب سے پہلے ہیلپنگ ورب، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کیا میں دہلی آیا تھا؟ سوالیہ جملے میں پہلے ہیلپنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ڈڈ کو لکھا گیا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ یعنی آئی، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم یعنی کم، پھر اس کے بعد ٹو دہلی۔ جملہ پیش خدمت ہے، ڈڈ آئی کم ٹو دہلی، ڈڈ آئی کم ٹو دہلی۔ یہ مثال بھی آپ کے سامنے ہے، کیا اس نے مدد نہیں کی؟ شروع میں ڈڈ کو لکھ دیا، پھر اس نے کے لیے ہی، مدد کے لیے ہیلپ۔ جملہ پیش خدمت ہے، ڈڈ ہی ہیلپ، ڈڈ ہی ہیلپ، کیا اس نے مدد نہیں کی؟ نمبر 4، نیگیٹو سینٹنس، سوالیہ منفی جملہ۔ کیا میں دہلی نہیں آیا تھا؟ پہلے ڈیڈنٹ کو لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد سبجیکٹ آئی، پھر ورب کی فرسٹ فارم یعنی کم، پھر ٹو دہلی۔ جملہ پیش خدمت ہے، ڈیڈنٹ آئی کم ٹو دہلی، ڈیڈنٹ آئی کم ٹو دہلی۔ یہ مثال بھی آپ کے سامنے ہے، کیا اس نے مدد نہیں کی؟ شروع میں ڈیڈنٹ کو لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس نے سبجیکٹ کے لیے ہی، پھر مدد کے لیے ہیلپ۔ جملہ ملاحظہ فرمائیں، ڈیڈنٹ ہی ہیلپ۔ نمبر 5، انٹروگیٹو ود WH فیملی، مثبت سوالیہ جملہ WH فیملی۔
اس کا اسٹرکچر یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈبلیو ایچ ورڈ، پھر اس کے بعد ڈڈ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، میں دلہی کب آیا تھا؟ پہلے سوالیہ لفظ کا ترجمہ یعنی کب کا، اس کی انگلش ہے وین، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب جو کہ ڈڈ ہے، پھر سبجیکٹ یعنی آئی، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یعنی کم، پھر ٹو دلہی۔ جملہ پیش خدمت ہے، وین ڈڈ آئی کم ٹو دلہی۔ دوسری مثال، اس نے کیوں مدد کی؟ پہلے کیوں کا ترجمہ ہوگا وائی، پھر اس کے بعد ڈڈ کو لکھا جائے گا، پھر ہی کو، پھر اس کے بعد ہیلپ جو کہ ورب ہے، وائی ڈڈ ہی ہیلپ، یہ وائی ڈڈ ہی ہیلپ، اس نے کیوں مدد کی۔ نمبر 6، نگیٹو انٹروگیٹو ود ڈبلیو ایچ فیملی، منفی سوالیہ جملہ ڈبلیو ایچ فیملی کے ساتھ۔ اس کا اسٹرکچر ہے سب سے پہلے ڈبلیو ایچ ورڈ کو، پھر اس کے بعد ڈیڈنٹ کو، پھر اس کے بعد سبجیکٹ کو، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، پھر اس کے بعد آبجیکٹ۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، میں دلہی کب نہیں آیا تھا؟ پہلے کب کے لیے وین لکھیں گے، پھر اس کے بعد ڈیڈنٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ آئی، پھر آنے کے لیے کم، پھر ٹو دلہی۔ وین ڈیڈنٹ آئی کم ٹو دلہی، وین ڈیڈنٹ آئی کم ٹو دلہی۔ ایک مثال اور، اس نے کیوں مدد نہیں کی؟ کیوں کے لیے وائی، پھر اس کے فوراً بعد ڈیڈنٹ، پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہی، پھر اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یعنی ہیلپ، وائی ڈیڈنٹ ہی ہیلپ، وائی ڈیڈنٹ ہی ہیلپ۔ یہ عام کے سامنے سمپل پاسٹ کو تفصیلی انداز میں سمجھا دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کنجوگیشن کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آئی کیم میں آیا تھا، آئی ڈیڈنٹ کم میں نہیں آیا تھا، ڈڈ آئی کم کیا میں آیا تھا، ڈیڈنٹ آئی کم کیا میں نہیں آیا تھا، وائی ڈڈ آئی کم میں کیوں آیا تھا، وائی ڈیڈنٹ آئی کم میں کیوں نہیں آیا تھا۔ وی سے، وی کیم ہم آئے تھے، وی ڈیڈنٹ کم ہم نہیں آئے تھے، ڈڈ وی کم کیا ہم آئے تھے، ڈیڈنٹ وی کم کیا ہم نہیں آئے تھے، وائی ڈڈ وی کم ہم کیوں آئے تھے، وائی ڈیڈنٹ وی کم ہم کیوں نہیں آئے تھے۔ یو سے، یو کیم تم آئے تھے، یو ڈیڈنٹ کم تم نہیں آئے تھے، ڈڈ یو کم کیا تم آئے تھے، ڈیڈنٹ یو کم کیا تم نہیں آئے تھے، وائی ڈڈ یو کم تم کیوں آئے تھے، وائی ڈیڈنٹ یو کم تم کیوں نہیں آئے تھے۔ دے سے، دے کیم وہ لوگ آئے تھے، دے ڈیڈنٹ کم وہ لوگ نہیں آئے تھے، ڈڈ دے کم کیا وہ لوگ آئے تھے، ڈیڈنٹ دے کم کیا وہ لوگ نہیں آئے تھے، وائی ڈڈ دے کم وہ لوگ کیوں آئے تھے، وائی ڈیڈنٹ دے کم وہ لوگ کیوں نہیں آئے تھے۔ آخر میں ہی سے، ہی کیم ہی ڈیڈنٹ کم ڈڈ ہی کم ڈیڈنٹ ہی کم وائی ڈڈ ہی کم وائی ڈیڈنٹ ہی کم۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کو مکمل طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کی لنک دیگر احباب کے پاس ارسال فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔